السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ نے ہمارے ناقص محنت پر بہت تشجیع دی اور ہمارے محنت کو سراہا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سفیانی کون ہوگا، کس سے تعلق رکھے گا، موجودہ زمانے میں وہ ظاہر ہو چکا ہے یا نہیں، اور اس کے ظاہر ہونے کی ترتیب کیا ہوگی، تو اس سے پہلے بطور تمہید یہ بات جاننی لازمی ہے کہ جس طرح قیامت وہ مخفی ہے تو قیامت سے متعلقہ علامات بھی مخفی ہے۔ جس طرح قیامت وہ علامات پر مبنی ہے، اسی طرح امام مہدی کا ظہور بھی علامات پر مبنی ہے۔ جس طرح قیامت اپنے آنے سے پہلے نشانیاں بتائے گا، اسی طرح امام مہدی کا ظہور اور اس سے متعلقہ سفیانی کا ظہور بھی نشانیوں پر مبنی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت ایک مخفی چیز ہے اور جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس طرح قیامت کے جو علامات بتائے ہیں تو اس میں بھی کافی حد تک خفا ہے، لیکن یہ خفا یہ حالات سے یہ خفا ختم ہو جاتا ہے جب حالات اس خفا کی وضاحت خود کر دیں، جو اجمال مفسر کرے، حالات خود اس کی تفسیر کرے تو وہ خفا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس تمہید کے بعد سوال کا حاصل، آپ کے سوال کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ بخاری اور مسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام کے خلاف ایک لشکر اٹھے گا، جس لشکر کا ایک سربراہ ہوگا اور وہ سربراہ شام سے تعلق رکھے گا۔ اس زمانے میں شام تبوک، لبنان، فلسطین، اردن اور جو موجودہ دمشق ہے، اس 5 ملکوں کا نام شام تھا۔ تو ان 5 علاقوں کو شام کہا جاتا تھا، تو ظاہراً مراد یہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس علاقوں سے ایک شخص تعلق رکھے گا جو امام مہدی سے کی مخالفت میں بیدا یعنی مکہ سے، مدینہ سے جو احرام باندھے ابیار علی، وہاں آ کر خون ریزی مچائے گا اور بالآخر وہ امام مہدی کے خلاف آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دسا دیں گے۔ بخاری مسلم کی روایت کا حاصل یہ ہے۔ دیگر کتب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا نام سفیانی ہوگا۔ اس شخص کو سفیانی کے نام سے اور اس دوسری شخصیت کو مہدی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو مہدی کے جو علامات ہے تو ضعیف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مہدی اور سفیانی کا فرسِ ریحان، یعنی ایک جیسے ہوں گے، ایک جیسے زمانے سے تعلق رکھیں گے، آگے پیچھے ہوں گے۔ اور امام مہدی کا جو مخالف ہوگا تو سفیانی، حدیث کا خلاصہ یہ ہے جو سفیانی سے متعلق ہے اور سفیانی کے زمانے اور عصر سے متعلق ہے، تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی ایک بڑا جابر ظالم بادشاہ ہوگا، اور یہ سارے حدیث کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخصیت نہیں ہوگا، مختلف زمانوں میں مختلف شخصیات ہوں گے جو سفیانی کے نام سے مشہور ہوں گے، اور یہ شخصیات یعنی امام مہدی سے پہلے، امام مہدی کے زمانے میں، اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور امام مہدی کے عین زمانے میں ہوں گے، اور ہر علاقے میں الگ الگ شخصیات ہوں گے۔ ان سارے روایات کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے، جو علامہ برزنجی نے الشاع میں ان کو جمع کیا ہے، ان کا حاصل یہ ہے کہ سفیانی جو امام مہدی کا مد مقابل ہوگا وہ ایک ظالم ہوگا جو اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ تو اب 2 باتیں ہیں، یا اہل بیت کے نام پر اہل بیت سے محبت کے نام پر اہل بیت کا دشمن ہوگا، جیسے کہ پہلے زمانے میں مختار ثقفی جو خیر القرون میں جو صحابہ کرام کے دور میں گزرا، مختار ثقفی جو کذاب اور مبیر تھا، مختلف شخصیات تھے، ایک کذاب تھا ایک مبیر تھا، جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور یہ تو موجودہ زمانے میں شیعہ اہل بیت کے نام پر اہل بیت کے دشمن، یا اہل سنت میں شیعہ سے مخالفت کے نام پر اہل بیت کا دشمن، جیسے کہ موجودہ زمانے میں جو ماضی قریب میں صدام گزرا، جو اگرچہ آخر میں درست ہوا لیکن پہلے اس کے
یعنی کام ٹھیک نہیں تھے، شریعت کے کام کسی کے اصول کے سے متصادم تھے۔ اور جو دوسرا تھا یعنی شاہ عبداللہ، اور اس کے بعد اسی طرح پھر شاہ جو مصر میں تھا حسن مبارک، اور اس کے بعد پھر اب سیسی، اور اسی طرح محمد بن سلمان اور اس کا باپ سلمان، اور شیعہ اسٹیٹ، اور اردن کا بادشاہ یعنی عبداللہ، جو شاہ عبداللہ ہے، شاہ عبداللہ ثانی ہے۔ تو یہ سب لوگ، یہ سفیانی کا اطلاق اس پر ممکن ہے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سفیانی ہوگا یہ مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے اس کو حدیث میں یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ شام کے سفیانی کو اصحب کہا ہے، الف صاد ہا با، اس کا کہا ہے کہ اس کا نام 8 حروف پر مشتمل ہوگا۔ بشار کا نام، بشار اسد کا نام بھی 8 حروف پر مشتمل ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھیں سبز ہوں گی، اس کی آنکھیں دسی ہوئی ہوں گی، صحت سے کمزور ہوگا، لمبا دڑنگا ہوگا، جو اس کے ران ہیں وہ چھوٹے ہوں گے، اور اس کا چہرہ وہ یعنی زرد ہوگا اور کبھی سرخ ہوگا، ایسی قسم کی علامات۔ اور حریت و آزادی والے کو قتل کرے گا، اور لوگوں کو یعنی عورتوں کے پیٹ کو چاک کرے گا، یہ سارے علامات یعنی BBC کی رپورٹ کے مطابق بشار پر منطبق ہوتی ہے۔ اور یہ کتاب الفتن ابن حماد کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو سفیانی متعدد زمانوں میں متعدد شخصیات ہیں، اور جب امام مہدی کا جو سفیانی ہوگا وہ آخری سفیانی ہوگا، جو امام مہدی کے ساتھ کے مخالفت میں نکلے گا۔ تو یعنی آپ کے سوال کا جواب میرے خیال میں ہو چکا۔